اور 7 دن میں آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی تو آپ کی رسی میرا گردن، آپ کا ہاتھ میرا گریبان۔ 7 دن میں ضرور آپ کی حاجت اعظم کا وظیفہ دیتا ہوں، جو سب سے بڑا، جو اللہ کی قسم آسمان و زمین کائنات سے بڑا اسم اعظم ہے، وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ کا دنیا میں جو بھی مشکل ہوگا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ایسے دنیا کا کوئی ایسا مشکل نہیں بڑا اسم اعظم ہے، اللہ کی قسم آسمان و زمین سے بڑا اسم اعظم۔ آیت الکرسی آپ کو پتہ ہے بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ کی قسم کا کر کہتا ہوں کہ آیت الکرسی بہت بڑا عظیم خزانہ ہے، آسمان و زمین سے بھی بڑا خزانہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے آیت الکرسی آسمان و زمین سے بھی بڑا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کے پیچھے لوگ لگے ہوئے، اسم اعظم کون سا ہے، اسم اعظم کون سا ہے، یہ اسم اعظم ہے، وہ اسم اعظم ہے۔ بھئی اللہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جس اللہ کے نام کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اللہ کے، اور اس کا ادب کا لحاظ کرتے ہوئے یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے، لیکن اسم اعظم جو بہت بڑا اسم اعظم ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دیکھو اللہ لا الہ الا هو یہ بھی اسم اعظم ہے، بہت سے علماء کا اتفاق ہے۔ الحی القیوم بھی اسم اعظم ہے۔ دیکھو آصف برہیہ نے جب جو تخت فلک جھپکتے میں حاضر کیا تھا تو علماء کہتے ہیں اس نے کیا کہا تھا، اس کو جو کتاب کا علم تھا یعنی اسم اعظم اس کے پاس تھا، تو اس نے کیا پڑھا، اس نے کہا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یا حی یا قیوم بلا شبہ اسم اعظم ہے، اور آیت الکرسی میں ہے الحی القیوم، تو آیت الکرسی بلا شبہ اسم اعظم ہے۔ آپ اسم اعظم کے پیچھے پڑے ہوئے اسم اعظم یہ ہے وہ ہے، آیت الکرسی کو چھوڑ گئے ہیں۔ آیت الکرسی سب سے بڑا اسم اعظم ہے، اللہ کی قسم آسمان و زمین سے بڑا اسم اعظم آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جو قرآن عظیم کے سب سے بڑا عظیم آیت، حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے جانے میں صرف اور صرف رکاوٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ موت ہے۔ آیت الکرسی اتنی بڑے فضائل رکھتے ہیں، تو یعنی آیت الکرسی پڑھنے والا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے میں آج آپ کو آیت الکرسی کا ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ کا دنیا میں جو بھی مشکل ہوگا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ایسے دنیا کا کوئی ایسا مشکل نہیں جو آیت الکرسی کے اس وظیفے سے ختم نہ ہو، دنیا کا کوئی ایسا حاجت نہیں جو آیت الکرسی کے اس وظیفے سے پورا نہ ہو۔ تو آئیے ٹرائی کریں، آزمائیں، آج ہی سے شروع کریں، آج ہی آزمائیں، اور انشاءاللہ اس کے برکات، اس کے کمالات، اس کے کرامات، اس کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں بعض ایسے شرائط ہیں جو وظیفے کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اس کے بغیر انسان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ سب سے پہلا شرط جو ہے نماز کا ہے، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز۔ کیا آپ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے تو پھر آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے تسبیح ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، کاؤنٹر کا زمانہ ہے، کاؤنٹر انگلی میں پکڑ کے ٹکا ٹک کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ اچھی بات ہے ذکر کرنا، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، لمحہ فکریہ نہیں ہے۔ آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ تسبیح یا ویسے 100 منٹ کے لیے پکڑا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے، تو نماز تو فرض ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سب سے پہلا شرط نماز،
نماز کی پابندی۔ دوسرا شرط رزق کے حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، رزق حلال کی طلب، حرام جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جو حرام سے نہیں بچتا، اس کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ نمبر تین یہ ہے، تیسرا شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہوگا، اس کی دعا، اس کا وظیفہ کام کر جاتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور حدیث قدسی کے مطابق جس کو شک ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں یار وظیفہ کام کرے گا کہ نہیں، اللہ پہ شک کر رہے ہیں، تو حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ آیت الکرسی کا، اب میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، تو آیا آیت الکرسی کو آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ آیا آیت الکرسی کو آپ تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک، غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ الٹا عذاب ہوگا کہ معنی ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں اسم اعظم کا وظیفہ دیتا ہوں، جو سب سے بڑا، جو اللہ کی قسم آسمان و زمین کائنات سے بڑا اسم اعظم ہے، وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، اس کے بعد 11 بار درود شریف اور 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف، اور پھر خوب اپنی حاجت اللہ سے مانگے۔ انشاءاللہ العزیز پہلے ہی دن آپ کی حاجت پوری ہوگی، ورنہ 7 دن تک پڑھیں۔ اگر 7 دن میں آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی، شرائط کے مطابق اگر آپ نے وظیفہ پڑھا اور 7 دن میں آپ کی حاجت پوری نہ ہوئی، تو آپ کی رسی میرا گردن، آپ کا ہاتھ میرا گریبان۔ 7 دن میں ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی، لیکن شرائط کے مطابق وظیفہ پڑھنا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت، اس کے بعد 11 بار درود شریف، پھر 313 بار آیت الکرسی، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف۔ پھر خوب دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ دعا پڑھنے کا نام نہیں، مانگنے کا نام ہے۔ خوب اللہ سے مانگے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس کے خزانے میں کمی کیا ہے؟ تو خوب دل سے دعائیں مانگے، اپنی حاجت عاجزی کے ساتھ مانگے۔ انشاءاللہ العزیز پہلے ہی دن، ورنہ دوسرے دن، ورنہ تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں دن، یعنی 7 دنوں میں آپ کی ضرور جو بھی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ایک کام اور کریں کہ ہر مغرب زندگی بھر کا معمول رکھیں کہ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کریں، اور جب جمعہ آئے گا، جمعہ کے دن عصر سے لے کر عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ، اور مغرب کی نماز کے بعد اسی طرح 21 مرتبہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ ساری زندگی اچھی گزرے گی، تمام مشکلات دور ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، دشمنوں کا خوف ختم، تمام زندگی کے جو مشکلات ہیں خود بخود اس آیت کریمہ، اس اسم اعظم کی برکت سے ختم ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔